امام المتقین مولا علیہ السلام ہیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں. یہ امامت علی منہاج النبوہ کے اوپر پہلے امام ہیں، جبکہ خلیفت جو تھے وہ پہلے ابوبکر صدیق تھے. تو یہ نہیں ظاہر ہے جب اسلام میں یہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جاتی ہے نا اور سارے لوگ اس کی بیعت کر لیتے ہیں، پھر وہ امام بھی وہی ہوتا ہے، خلیفہ بھی وہی ہوتا ہے. جی تو عزیزان گرامی قدر، ابھی آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں انجینئر محمد علی مرزا کے ایک خوش آمدی مقلد اور شاگرد نے اس سے سوال کیا مولا علی علیہ السلام کی امامت اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کی خلافت کے حوالے سے. تو جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جواب دیا وہ بھی آپ نے سنا کہ جی اسلام میں اس طرح نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کوئی حیثیت نہیں بنتی کہ وہ یہ فیصلے کرتے پھریں کہ جی اسلام میں اس طرح نہیں ہوتا یا اسلام میں اس طرح نہیں ہوتا. اسلام میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو قرآن اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کوئی حیثیت اوقات نہیں رہ جاتی. جو مولا علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت جو کہ منصوص من اللہ ہے، جس کے شواہد قرآن سے بھی ملتے ہیں، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتے ہیں، اس کو چیلنج کیا حضرت ابوبکر کی خلافت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی حضرت ابوبکر کی خلافت پر جب اجماع ہو گیا تھا، تو جی جب اجماع سامنے آ جاتا ہے تو جس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے اور وہی امام ہوتا ہے، جو کہ سراسر قرآن کے خلاف ہے، فرامین رسول کے خلاف ہے. اور مزید اسی ویڈیو کلپ میں موصوف نے یہ بھی آگے ارشاد فرمایا تھا کہ جی اگر علم یعنی جو اگر کرسی خلافت پر بیٹھ جائے تو کوئی دوسرا علم والا شخص ہو تو پھر بھی وہ جو خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے افضلیت کا اور ہر چیز کا جو معیار ہے وہ علم کو رکھا ہوا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی اگر کوئی خلافت کی کرسی پر بیٹھ گیا تو جو اس سے بڑا عالم فاضل بھی اگر کوئی ہو تو اس کو خلافت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ فرعونیت والی جو خلافت اور جو باطل خلافت ہوتی ہے یا حکومتی یا سیاسی خلافت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک چیز جو منصوص من اللہ ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے عقیدے اگر آپ لوگ یہ کہو کہ حضرت ابوبکر جو ہیں ان کو کرسی خلافت مل گئی تھی اور وہ ساری اسقیفہ بنی سادہ کی کاروائی تھی، کوئی اجماع شجماع نہیں تھا، تو وہ اب سب سے افضل ہو گیا. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے معاذ اللہ فرعون کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے افضل بنانے کی کوشش کرنا. خیر، اب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اپنے استاد ہیں وہ ان معاملات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی اگر کمپیریزن کرتے ہیں یہ لوگ مولا علی کی خلافت و امامت کا اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کی خلافت و امامت کا، حقیقت کیا ہے وہ اس کے استادوں سے ہی پوچھتے ہیں. جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کو انہوں نے اس دور کا بہت بڑا محدث ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ڈکلیئر کیا انہوں نے یہ مانا ہوا ہے انجینئر صاحب نے، انہی کی یہ کتاب ہے الخلافت الباطنیہ. اور جتنے بھی دیکھنے سننے والے حضرات ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کتاب کا آپ لازمی مطالعہ کیجیے گا. اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کے جتنے بھی یہ مقلد ہیں یا اس کے فینز ہیں ان کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود کو علمی کتابی کہتے ہو، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی دو چار جو اس کی رٹائی ہوئی حدیثیں ہیں ان کے سکینز لے کر آپ اپنی دکانیں چمکا رہے ہوتے ہو، تو کم از کم کوئی ایک آدھ کتاب کا مطالعہ آپ لوگ بھی کر لیا کرو. کتابوں سے شغف ہے نہیں اور خود کو علمی کتابی کہنا ہے. اچھا جی، صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت بڑے دور حاضر کے محدث: علی میرے بعد ہر مومن کا ولی، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. اب نیچے انہوں نے حوالہ جات بھی کوٹ کیے ہیں جہاں سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. المسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اس کے علاوہ سنن الکبری النسائی میں بھی ہے، اس کے علاوہ فضائل الصحابہ میں بھی ہے، اور بھی بے شمار جو ان کی معتبر کتب ہیں. المستدرک للحاکم میں بھی یہ آپ کو مل جائے گی. تو عزیزان گرامی قدر، اب یہاں پر یہ حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب ہو وہ فقط اور فقط مولا علی علیہ السلام کا ہے. یہ فرامین رسول سے بھی یہ چیز واضح ثابت ہے. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی ایک روایت ایسی نہیں ملتی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی فلاں اس کام میں جو حضرت ابوبکر ہیں وہ مولا علی سے افضل ہے، معاذ اللہ. اچھا، ویسے ایک تو
جو عام ایک فرق ہے، بنیادی جو ایک فرق ہے جہاں سے سب کچھ ساری حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں دین نازل ہو رہا ہے، اور حضرت ابو بکر وغیرہ وہاں سے دین کو لے رہے ہیں۔ یعنی جو دین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نازل ہو رہا ہے، اس گھر کے در سے ان لوگوں نے تھوڑا بہت دین لیا ہوا ہے، یا جتنا بھی دین لیا ہے، تو یہ بات صاف واضح ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ان سے کی ہی نہیں جا سکتا۔ اور آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ مجھے کوئی ناسبی نہیں کہہ سکتا، تمہاری رگ رگ میں ناسبیت بھری ہوئی ہے۔ اب ایک اور اس کے جو استاد، جن کو یہ اپنا استاد کہتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی یہ کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کی گردن کے اوپر یہ ننگی تلوار ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 10 پر وہ لکھتے ہیں، اب چونکہ انہوں نے یعنی طاہر القادری صاحب نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو بھی تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنا تھا، دفاع کرنا تھا لیکن وہ پھر بھی اس چیز کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی منصب و مقام ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور حضرت ابو بکر کا کہیں سے بھی نہیں ہے۔ باقی وہ اجماع کا یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جو کاروائی ڈالی گئی تھی اس میں یہ اجماع وغیرہ اس کو نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی وہ اجماع تھا۔ باقی یہ لوگ جتنا مرضی شور ڈالتے رہیں، بہرحال اگر یہ شور ڈالیں بھی تو پھر بھی علی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ابو بکر جیسے لوگ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بلا فصل خود فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منعقد ہوئی، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولایت ہے وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور احادیث متواترہ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی۔ خلافت کا ثبوت اجماع صحابہ ہے، اور ولایت کا ثبوت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب فیصلہ آپ پر یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا صحابہ کا جو اجماع ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صاف طور پر واضح ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر کوئی اجماع صحابہ نہیں تھا۔ اجماع صحابہ تب ہوتا ہے کہ جب مجمع عام میں اعلان کیا جائے، یا ایک شخص کا نام رکھا جائے تو سب لوگ آپس میں مل کر فیصلہ کریں کہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ثقیفہ میں آپ ایک زبردستی کاروائی پیش کر رہے ہو، اور جو ادھر کے اس وقت جو کمزور اور غریب بیچارے تھے ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ کے آپ خلافت منوا رہے ہو، تو اس کو اجماع نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو خلافت کا انکار کرتا ہے وہ تاریخ اور اجماع کا انکار کرتا ہے، یعنی بھاڑ میں جائے۔ اگر کوئی اسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس خلافت کو جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ تاریخ اور اجماع کا انکار کرتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ جی میں اس کو نہیں مانتا۔ بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے اس باطل خلافت کا انکار کیا تھا، اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جو امامت و ولایت کا انکار کرتا ہے وہ اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ہو، ولایت ہو، یا ان کی خلافت ہو، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کر رہا ہے۔ اور جو دوسری طرف ہے وہ اجماع کا اور تاریخ کا انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو ہر لحاظ سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر سے بہت افضل ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہاں پر یہ چیز صاف واضح ہو رہی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کوئی ایک بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک تو ان کے استاد محترم ہیں، اور دوسرے ان کی نظر میں بہت بڑے ایک محدث ہیں، قاری ظہور احمد فیضی صاحب، ویسے ماشاءاللہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ اچھا جی، اب آگے پھر قاری صاحب ہی آگے انجینئر صاحب کے جو محدث ہیں، جو ان کے امام نسائی نے کتاب لکھی تھی خصائص علی، اس کی یہ شرح ہے جی، خصائص علی قاری ظہور احمد فیضی صاحب، اور صفحہ نمبر 231 جہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے،
آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سچ کہتے ہیں، بے شک آپ ہمارے ہمسائے اور ہمارے حلیف ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عزیزان گرامی کے اندر آپ یہ خود پاز کر کے ملاحظہ فرما لیجئے گا، یہ حدیث کافی لمبی چوڑی ہے، اس میں قرآن کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی فضیلت ہے جس کی حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو خواہش ہوئی تھی، لیکن وہ اس فضیلت کے وہ اہل نہیں تھے، تو وہ فقط اور فقط مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کا ہی ان کا حق تھا، کیونکہ اسی مولا علی کے علاوہ کوئی بھی اس فضیلت کا کوئی حقدار نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر تو ویسے ہی اہل ہی نہیں تھے۔ آپ یہ خود پاز کر کے ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اچھا جی، اب اس کا جو نیچے انہوں نے نتیجہ دیا ہے وہ نتیجہ یہ دے رہے ہیں، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس حدیث میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے وہ محض ایک فضیلت ہی نہیں بلکہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی آرزو شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کو بھی تھی۔ اس لیے سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ ہماری یہ خصوصیت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، کہ آپ جب تک یہ تھوڑا سا اپنا دماغ نہ لڑائیں گے آپ کو یہ حدیث سمجھ نہیں آنی، تو آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ تھوڑا سا اپنے عقل کا اور ذہن کا استعمال کیجیے گا، اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اگر کوئی فین مقلد دیکھ سن رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ چند سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اللہ پاک اس کو عقل عنایت فرما دے تاکہ اس کو اس کی سمجھ آ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اب یہاں پر مختصر سی بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو بھی فضیلت ہے یا مولا علی علیہ السلام کی جو بھی خصوصیت ہے، اس کی دلیل یا اس کی شہادت فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کہیں سے بھی کسی بھی لحاظ سے حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہو رہا، تو ان کو خلافت کی کرسی پر بٹھا دینا اور ان کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل سمجھنا معاذ اللہ یہ فرامین رسول کی ہی مخالفت ہے۔ اچھا، اب ایک لیول کیا بہت لیول اوپر چلتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین، یہ امام حاکم کی جلد نمبر 4، اور یہ حدیث غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ میرا خیال ہے پچھلے دنوں میں کوئی ایک آدھ ویڈیو میں یہ کوٹ کر چکا ہوں، لیکن اس لحاظ سے بھی آپ یہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کے صفحہ نمبر 258 پر اور حدیث نمبر 4641 پر حضرت ابو ذر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے تیری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ عزیزان گرامی، آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دے رہے ہیں کہ علی کی اطاعت کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد کی اطاعت کی، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہاں پر مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، مجھ محمد کی نافرمانی کی۔ تو اب یہ حدیث بھی، فقط یہ حدیث بھی کافی ہے، یا یہ حدیث ہی کافی ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب و مقام حضرت ابو بکر سے کئی گنا زیادہ درجہ ہے۔ یعنی جس کو ان لوگوں نے سقیفہ بنی سعدہ کی کاروائی کے بعد مسند خلافت پر بٹھایا ہوا تھا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی حدیث اس حوالے سے ثابت نہیں ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے کسی بھی لحاظ سے بھی۔ اور عزیزان گرامی قدر، میرے خیال اسی ویڈیو میں ایک انجینئر محمد علی مرزا کا ایک اور ڈونڈ وٹا اور مچ مون اسٹوڈنٹ جس کا نام حماد چیمہ ہے، اس نے یہ سوال اس سے پوچھا کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن رکھ سکتا ہے اور بغض اس سے منافق رکھ سکتا ہے، تو کیا اس میں معاویہ ابن ابو سفیان بھی اس چیز میں آ جاتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ایک حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ اس کے اوپر اچانک نظر پڑی تو یہ یاد آ گیا، بالکل اسی کے اگلے صفحے پر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور نمازوں سے پیچھے رہنے اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض سے پہچانتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کا جو معیار ہے وہ بغض علی کو رکھا ہوا ہے۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کسی قسم کا بھی بغض رکھے، تھوڑا رکھے، زیادہ رکھے، یا کسی بھی بات پر اگر کوئی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ منافق ہے، اور منافقین کا ٹھکانہ سیدھی بات ہے جہنم ہے۔ تو اس سے آپ ادھر سمجھ جائیے گا۔ اور یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، تو اس کے بارے میں حضرت ابو بکر کی خلافت کو منعقد کرنے والے جو سب سے زیادہ پیش تھے، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، عمر بن خطاب۔ اب عمر بن خطاب خود کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ کی خلافت کے بارے میں؟ یہ کتاب ہے الصواعق محرکہ، اور احمد بن حجر الشافی المکی اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی ہے۔ شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی کتاب میں یہ لکھنے والا احمد بن حجر، اس نے جو اعتراف ایک کیا ہے، اعتراف کیا عمر بن خطاب کا، اس نے ایک جو جملہ ہے وہ نقل کیا ہے صفحہ نمبر 61 پر۔ حضرت عمر سے صحیح سند کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بیعت ایک فتنہ تھی، لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ عمر بن خطاب یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ ایک فتنہ تھی۔ اب فتنے والی خلافت کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت خلافت کے اوپر کے ساتھ تم مقابلہ کیے جا رہے ہو، جو کہ منصوص من اللہ ہے، اس کا مقابلہ کیے جا رہے ہو، اس خلافت کا جس خلافت کو قائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے فتنے کو قائم کیا، اور اس فتنے کا مقابلہ فرامین رسول کے ساتھ کر رہے ہو، اور قرآن پاک کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں آیت ہے کہ واطی اللہ واطی الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی۔ جیسے میں نے ابھی یہ صحیح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا واضح حکم دے رہے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے کوئی بھی منصب آپ کے اگر ذہن میں آتا ہے، ہر لحاظ سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور اگر علم، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معیار علم کو رکھا ہوا ہے، تو اگر علمی لحاظ سے بھی حضرت ابو بکر کا مقابلہ حضرت عمر کا یا حضرت عثمان کا مقابلہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جائے، تو یہ تینوں کے تینوں بالکل نااہل ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں۔